بین الاقوامی خلائی اسٹیشن کے لیے بوئنگ کی تجرباتی پرواز۔ طیارے بنانے والی ایک معروف کمپنی بوئنگ نے جمعرات کو اپنا ایک تجرباتی راکٹ خلا میں بھیجا ہے جس پر کوئی خلاباز سوار نہیں ہے۔ چند سال پہلے کچھ خرابیوں کے باعث بوئنگ نے اپنی تجرباتی پرواز روک دی تھی۔ ان خرابیوں کو دور کرنے کے بعد روانہ کیے جانے والے راکٹ کا خلائی کیپسول سٹار لائنر کی منزل بین الاقوامی خلائی اسٹیشن ہے۔ بوئنگ کے سٹار لائنر میں 5 سے 7 خلابازوں کے سفر کی سہولت موجود ہے، لیکن اس تجرباتی پرواز میں صرف ایک خلاباز سوار تھا، اور وہ بھی ایک نقلی انسان۔ اگر سب کچھ طے شدہ منصوبے کے مطابق ہوا اور کیپسول بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے درست انداز میں جڑ گیا اور باقی ماندہ معاملات صحیح طور پر آگے بڑھے، تو اس سال کے آخر اگلے سال کے شروع میں ناسا کے 2 یا 3 خلاباز بوئنگ کی اس خلائی سہولت کے ذریعے سفر پر روانہ ہوں گے۔ بوئنگ کے لیے اس تجرباتی پرواز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، جس کی کامیابی سے اس کے لیے خلائی پروازوں کا راستہ کھل جائے گا۔ بوئنگ کا کہنا ہے کہ اس کی منزل چاندآور مریخ سے بھی بہت آگے ہے۔ بوئنگ نے اپنے سٹار لائنر کا پہلا تجربہ 2019 میں کیا تھا، لیکن سافٹ ویئر میں پیدا ہونے والی خرابی کے باعث اس کا راکٹ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن تک پہنچنے کی بجائے غلط مدار میں جا کر بھٹک گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ خلائی جہاز تباہ ہو جاتا، زمینی مرکز نے اس مشن کو جلدی سے ختم کر دیا۔ پہلے ناکام تجربے سے حاصل ہونے والے نتائج کی روشنی میں خرابیاں دور کرنے کے بعد، بوئنگ نے پچھلے سال گرمیوں میں راکٹ کے ذریعے ایک نیا خلائی کیپسول لانچنگ پیڈ پر پہنچا دیا، لیکن روانگی سے چند لمحے قبل خرابی پیدا ہونے سے یہ پرواز منسوخ کرنی پڑی۔ یہ خرابی بوئنگ کو تقریباً $60 کروڑ میں پڑی۔ سٹار لائنر کی روانگی کے وقت ناسا کے خلائی آپریشنز کی سربراہ کیتھی لورز کا کہنا تھا کہ ہم اس وقت تک خلائی عملے کو سفر پر روانہ نہیں کر سکتے جب تک ہمیں یہ محسوس نہ ہو جائے کہ خطرے کو محدود کر دیا گیا ہے۔ بوئنگ اس کوشش میں ہے کہ وہ اسپیس ایکس کی طرح خلا کے سفر کی سہولت فراہم کرنے والی کمپنیوں کی فہرست میں شامل ہو جائے تاکہ وہ بھی خلائی پروگراموں سے متعلق ناسا کے کانٹریکٹ حاصل کر سکے۔ اسپیس ایکس کمپنی گزشتہ 2 برس سے زمین سے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن اور وہاں سے خلابازوں کو واپس لانے اور اس سے قبل بین الاقوامی خلائی اسٹیشن تک سامان اور آلات پہنچانے کی خدمات فراہم کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ وہ کئی عمرہ کو بھاری معاوضوں پر خلا کی سیر بھی کروا چکی ہے۔ ناسا 2011 میں راکٹ بھیجنے کا اپنا پروگرام بند کرنے بعد اپنے خلابازوں کو روسی راکٹوں کے ذریعے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پہنچانے اور واپس لانے پر بھاری رقوم صرف کر رہا تھا، جس کے بعد اس نے یہ ذمہ داری امریکی کمپنی اسپیس ایکس کو سونپ دی ہے۔ ناسا کے ایڈمنسٹریٹر بل نیلسن کہتے ہیں کہ بوئنگ کے سٹار لائنر کی کامیابی ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ خلائی سفر کے معاملے میں ہمیشہ سے ہماری کوشش ہے کہ ہمارے پاس ایک متبادل بھی ہونا چاہیے۔ بوئنگ کے خلائی کیپسول سٹار لائنر کی ظاہری شکل و صورت اسپیس ایکس کے کیپسول ڈریگن سے مختلف ہے، لیکن کام کے لحاظ سے دونوں تقریباً ایک جیسے ہیں۔ بوئنگ کا کیپسول مکمل طور پر خودکار ہے، وہ کسی کی مدد کے بغیر بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے جڑ سکتا ہے، جبکہ ضرورت پڑنے پر خلاباز اسے ریموٹ کے ذریعے کنٹرول بھی کر سکتے ہیں۔ بوئنگ کا سٹار لائنر اپنی اس تجرباتی پرواز میں تقریباً 1 ہفتہ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر گزارے گا اور اس کے بعد اپنی واپسی پر نیو میکسیکو کے صحرا میں اتر جائے گا۔ ناسا نے ابھی تک یہ طے نہیں کیا کہ اس تجربے کی کامیابی کے بعد وہ سٹار لائنر کی پہلی انسانی پرواز میں کس خلاباز کو بھیجے گا۔